ہے اس سے میں قوم کو آگاہ کروں۔ آپ سب کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی الیکشنز کرائے تھے 2021 میں اور حال ہی میں 2022 میں، اور حال ہی میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک نوٹس دے دیا کہ آپ کو، چونکہ آپ نے الیکشن نہیں کرائے تو کیوں نہ آپ کو ہم یہ بیٹ کا جو بلے کا سمبل ہے وہ ہم نہ دیں۔ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس گئی اور سارے انٹرا پارٹی الیکشن جو کرائے تھے اس کے دستاویزات ان کے سامنے پیش کیے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وہ دیکھ کے اور بحث سننے کے بعد یہ فیصلہ کیا، اور یہ فیصلہ رپورٹ بھی ہوا پوری میڈیا پہ اگلے دن اور اس دن بھی، کہ ہم سیٹسفائیڈ ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا ہم سیٹسفائیڈ ہیں، ہم مطمئن ہیں کہ آپ نے یہ الیکشن کرایا تھا، اس لیے ہم یہ اپنا نوٹس جو ہے وہ واپس لیتے ہیں۔ لیکن پھر تحریری فیصلہ نہیں آ رہا تھا تو ہمیں شک ہونا شروع ہو گیا کہ شاید الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ کوشش کر رہا ہے کہ جو بلہ ہے وہ پی ٹی آئی کو نہ دیا جائے اس الیکشن کے لیے، اور وہ جو شک تھا وہ یقین میں تبدیل ہو گیا جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تحریری فیصلہ کر دیا۔ اس فیصلے میں اپنا جو زبانی اناؤنس فیصلہ تھا اس کو تبدیل کیا اور یہ کہا کہ آپ کا الیکشن ہم نہیں مانتے، آپ 20 دن کے اندر اندر الیکشن کرائیں۔ ہماری نظر میں یہ فیصلہ غیر آئینی اور غیر قانونی تھا۔ اس وقت ہمارے پاس دو راستے تھے، یا تو ہم اس کو چیلنج کریں، عدالت عظمیٰ جائیں اور اس فیصلے غیر آئینی اور غیر قانونی الیکشن کمیشن فیصلے کو فارغ کرائیں۔ دوسرا راستہ یہ تھا کہ جیسا بھی فیصلہ ہے، چونکہ الیکشن کا وقت قریب آ رہا ہے تو ہم اپنے انٹرا پارٹی الیکشنز کرا لیں۔ جب یہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے سامنے یہ معاملہ آیا تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم دونوں راستے اپنائیں گے، اپیل بھی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم انٹرا پارٹی الیکشنز پی ٹی آئی کے بھی کرائیں گے۔ میری کل عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی اور اس میں یہ جو لیڈرشپ کی تجویز تھی وہ اس کے اوپر مشاورت کی ان کے ساتھ، اور فائنلی انہوں نے یہ اپروو کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ فوراً انٹرا پارٹی الیکشنز آپ کرائیں قانون کے مطابق، اپنے آئین کے مطابق، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کوئی بہانہ نہ دیں کہ وہ بلہ پی ٹی آئی کو نہ دیں۔ تو یہ تو پہلا فیصلہ ہو گیا۔ کل میں نے پھر شام کو جب میٹنگ کی لیڈرشپ سے تو آج فیصلہ میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ انٹرا پارٹی الیکشنز ہم ہفتے کے دن، اسی ہفتے سیٹرڈے کو ہم یہ الیکشنز کرانے جا رہے ہیں۔ دوسرا معاملہ ایک بڑا اہم گردش کر رہا تھا، مختلف فورمز پہ اس پہ تبصرے ہو رہے تھے، اور وہ یہ تھے کہ کیا عمران خان صاحب چیئرمین کا الیکشن، یہ انٹرا پارٹی الیکشن جو ہونے جا رہا ہے، اس میں کیا عمران خان صاحب چیئرمین کا الیکشن لڑیں گے یا نہیں۔ جب اس سے پہلے میری ملاقات ہوئی تھی عمران خان صاحب سے جیل میں، تو انہوں نے کہا تھا آپ جو میری قانونی ٹیم ہے آپ مجھے 2 مشورے دیجئے۔ پہلے یہ کہ کیا میں یہ الیکشن قانونی طور پہ لڑ سکتا ہوں کہ نہیں، اور دوسرا کہ اگر میں لڑ سکتا ہوں تو کیا خطرات نظر آتے ہیں آپ کو، کیا خطرے ہیں کہ پی ٹی آئی کو جو الیکشن ہے اس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان پھر بھی کالعدم قرار دے دے گا صرف اس وجہ سے کہ میں الیکشن میں حصہ لے رہا ہوں۔ اس میٹنگ کے بعد قانونی ٹیم بیٹھی اور ہم نے پہلے
جو سوال تھا اس کا جواب ڈھونڈا. ہمارے مطابق جو عمران خان صاحب ہیں ان کے خلاف صرف ایک مقدمہ ہے, ایک کیس ہے جس میں فیصلہ ہوا ہے, اور وہ ہے توشہ خانہ کا کیس. اور اس توشہ خانہ کی کیس میں ان کو سزا ایک لوئر کورٹ نے سنائی گئی. ہمارے مطابق وہ سزا بھی بالکل غیر آئینی اور غیر قانونی ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں موقع ہی نہیں دیا گیا کہ آپ اپنی جو ڈیفنس ہے, اپنی جو شہادت ہے وہ آپ پیش کر سکیں. تو جب ایک کیس میں آپ کو شہادت پیش کرنے کی اجازت نہ دی گئی ہو, آپ اپنی دفاع کر ہی نہ سکتے ہوں, تو وہ پھر کیس جو ہے وہ آئین کے مطابق وہ بالکل ہی غیر قانونی اور کالعدم کیس ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس قسم کا الزام لگایا ہوا ہے اس الزام کی وجہ سے آپ ویسے بھی ڈسکوالیفائی نہیں ہو سکتے. آپ نے اگر چوری کی ہے, آپ نے ڈاکہ ڈالا ہے, آپ نے کرپشن کی ہے, پھر تو آپ نااہل ہو سکتے ہیں. لیکن صرف یہ کہنا کہ آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا توشہ خانہ کے گفٹس کو, اس قسم کے معاملے پہ آپ ویسے بھی نااہل نہیں ہو سکتے. تو پہلے سوال کا جواب بڑا کلیئر تھا کہ عمران خان صاحب انٹر پارٹی الیکشنز میں حصہ لے سکتے ہیں. اب آیا دوسرے سوال کا جواب جو ہم نے سوچا. دوسرے سوال کا جواب یہ تھا, دوسرا سوال یہ تھا, میں دوبارہ دہراتا ہوں, کہ کیا خطرات ہیں کہ اگر اس کے باوجود کہ وہ نااہل نہیں ہیں وہ انٹرا پارٹی الیکشنز میں حصہ لیتے ہیں, تو کیا خطرات ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان کوئی ایسا آخری وقت پہ غیر آئینی اور غیر قانونی فیصلہ تو نہیں کر سکتا جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کو بلہ نہ ملے اور پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس جو ہیں ان کی نامینیشنز کینسل ہو جائیں. تو یہ خطرہ بالکل تھا, کیونکہ وہ فیصلہ جو ہے وہ ابھی تک سسپینڈ ہوا ہے. جو توشہ خانہ کا ہے وہ فیصلہ سسپینڈ ضرور ہوا ہے لیکن اس کا فائنل فیصلہ نہیں ہوا. تو یہ معاملات جب ہم نے ڈسکس کیے تو کل عمران خان صاحب کے پاس میں یہ لے کے گیا, ساتھ باقی بھی وکلا تھے, اور ان کو یہ ہم نے دونوں سوالات کے جواب دیے. تو انہوں نے کہا کہ میں کوئی بہانہ نہیں دینا چاہتا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ وہ پی ٹی آئی کے الیکشن میں جو جنرل الیکشن ہے نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی کے میں کا, اس میں وہ بلے کا نشان لے لیں یا الیکشن میں حصہ نہ لینے دیں, یا کینڈیڈیٹس کی نامینیشن جو ہے ان کو ریجیکٹ کر دیں. میں کسی قسم کا یہ خطرہ مولنا نہیں چاہتا, کیونکہ پبلک ہمارے ساتھ ہے. الیکشن جب ہوں گے ہم انشاءاللہ جیتیں گے. میں الیکشن میں حصہ لینا چاہتا ہوں, جنرل الیکشن میں. یہ انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا. میں چاہتا ہوں کہ میرا جو کیس ہے توشہ خانہ والا جس کی شاید کل سماعت ہے, وہ جلد سے جلد اس کی سماعت ہو, اس کا فیصلہ ہو. جب وہ فیصلہ ہو جائے گا میں انٹرا پارٹی الیکشن ایز چیئرمین دوبارہ لڑ لوں گا. فی الحال عارضی طور پہ آپ ارینجمنٹ کریں کہ یہ الیکشن کرائیں, انٹرا پارٹی الیکشن. اس میں جو بھی الیکشن کے تقاضے ہیں, جو بھی پینل ہے, وہ پینل میں اپروو کرتا ہوں. آپ جا کے یہ فیصلہ لیڈرشپ سے کرا لیں اور پھر اس پینل کے ذریعے الیکشن کرائیں. تو یہ دوسرا ان کا فیصلہ کل میں نے رکھا سینئر لیڈرشپ کے پاس, اور وہ سینئر لیڈرشپ نے وہ بھی اپروو کر دیا.